دنیا اے آئی کی ریس جیتنے کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہی ہے، لیکن یہ صرف پیسوں کی کہانی نہیں۔ ہر اے آئی پرومپٹ کے پیچھے بجلی ہے، پانی ہے اور ایک ایسی گلوبل ریس ہے جو مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اے آئی کی اصل قیمت آخر ہے کیا؟ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں رہی، یہ 21 سینچری کی سب سے بڑی ریس بن چکی ہے، جہاں ہر کمپنی، ہر ملک اور ہر ٹیک جوائنٹ سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر نئے اے آئی ماڈل کے پیچھے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، ہزاروں انجینئرز کی محنت اور دنیا کے سب سے پاورفل سپر کمپیوٹرز دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ ریس صرف بہتر اے آئی بنانے کی نہیں، بلکہ فیوچر کی اکانومی، سائنٹیفک لیڈرشپ اور گلوبل انفلوئنس پر قبضہ حاصل کرنے کی ریس ہے۔ جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لیڈ کرے گا، ممکن ہے کل وہی ٹیکنالوجی کی دنیا کے قواعد لکھے۔ اس لیے ہر نیا اے آئی ماڈل صرف ایک سافٹ ویئر لانچ نہیں ہوتا، بلکہ بلینز ڈالرز ڈیسیجنز، سالوں کی ریسرچ اور بے پناہ ریسورسز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ صرف انوویشن کی ریس نہیں، بلکہ فیوچر کو ڈیفائن کرنے کی ریس۔ ہر بار جب ہم اے آئی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، ہمیں صرف ایک جواب نظر آتا ہے، لیکن اس ایک جواب کے پیچھے ایک ایسا انفراسٹرکچر کام کر رہا ہوتا ہے جو عام آنکھوں سے کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ دنیا بھر کے ڈیٹا سینٹرز، ہزاروں ہائی پرفارمنس سرورز اور انہیں مسلسل چلانے والے ایڈوانس کولنگ سسٹم ہر لمحے ایک ہی مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مشن ہے اے آئی کو زندہ رکھنا۔ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے بے پناہ الیکٹرسٹی درکار ہوتی ہے، اتنی کہ کچھ اے آئی ڈیٹا سینٹرز کی انرجی ڈیمانڈ ایک چھوٹے شہر کے برابر ہو سکتی ہے۔ ہمیں صرف ایک سکرین پر لکھا ہوا جواب دیکھتے ہیں، مگر اس جواب کے پیچھے بجلی، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی ایک پوری دنیا سانس لے رہی ہوتی ہے۔ اور یہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ چھپی ہوئی طاقت جسے اکثر لوگ کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ دوستو، جب ہم اے آئی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف کمپیوٹرز، چپس اور الگوریتھم ہی نظر آتے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو اکثر کسی کی نظر میں ہی نہیں آتی: پانی۔ کیونکہ ہر پاورفل اے آئی سرور لگاتار چلنے کی وجہ سے بے پناہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں، اور اس ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز ایڈوانس کولنگ سسٹم کا سہارا لیتے ہیں، جہاں پانی ایک خاموش لیکن بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے اے آئی ڈیٹا سینٹرز ہر روز لاکھوں لیٹرز فریش واٹر استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے سرورز اوور ہیٹ نہ ہو اور اے آئی بنا رکے کام کر سکے۔ ہم سکرین پر صرف ایک جواب دیکھتے ہیں، مگر اس ایک جواب کے پیچھے صرف الیکٹرسٹی ہی نہیں، بلکہ پانی کا بھی ایک ایسا سفر چھپا ہوتا ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ صرف کولنگ نہیں، یہ وہ سائلنٹ کاسٹ ہے جس کا احساس اکثر دنیا کو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوستو، جب ہم اے آئی سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جواب بس سیکنڈز میں ہی آ گئے، لیکن اس ایک جواب کے پیچھے ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا کام کر رہی ہوتی ہے جسے ہم کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہزاروں سپر پاورفل جی پی یوز، بلینز آف کیلکولیشنز اور ڈیٹا کے سمندر کو چیرتی ہوئی پروسیسنگ، یہ سب صرف ایک جواب دینے کے لیے دن رات بنا رکے چل رہا ہوتا ہے۔ اے آئی کا جواب فری لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا انفراسٹرکچر، انرجی، ہارڈ ویئر اور ریسورسز کی ایک پوری دنیا ہوتی ہے، اور یہی ہے وہ اے آئی کی کاسٹ جو سکرین پر کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں رہی، یہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان شروع ہونے والی ایک نئی جنگ ہے، جہاں ہتھیار میزائلز نہیں بلکہ الگوریتھمز، سپر کمپیوٹرز اور سیمی کنڈکٹرز ہیں۔ ایک طرف امریکہ، جہاں پرائیویٹ ٹیک کمپنیز اے آئی کی حدوں کو روز آگے دھکیل رہی ہیں، دوسری طرف چائنا، جو اسٹیٹ لیول پلاننگ، میسو انفراسٹرکچر اور ہیوج انویسٹمنٹ کے ذریعے اے آئی کی ریس میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے۔ دونوں کا مقصد صرف بہتر اے آئی بنانا نہیں، بلکہ فیوچر کی اکانومی، سیکیورٹی، سائنٹیفک لیڈرشپ اور گلوبل انفلوئنس پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہے۔ کیونکہ جو ملک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیڈ کرے گا، ممکن ہے کل وہی دنیا کی ٹیکنالوجی سٹینڈرڈز اور ڈیجیٹل فیوچر کا رخ طے کرے۔ اس لیے اے آئی کی یہ ریس صرف انوویشن کی ریس نہیں، بلکہ گلوبل پاور کی ایک خاموش جنگ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور تیز ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس اے آئی کی ریس میں ہمارا پاکستان آخر کہاں پہ کھڑا ہے؟ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی گلوبل ریس میں جہاں امریکہ، چائنا اور یورپ ٹریلین ڈالر لیول پر کمپیٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری اس ریس میں ابھی ارلی سٹیج پر کھڑا ہے۔ لیکن فارچونیٹلی پاکستان میں اے آئی اور ٹیک کا ٹیلنٹ بالکل موجود ہے۔ بہت سی ینگ انجینئرز، فری لانسرز اور ڈیولپرز آلریڈی اے آئی ٹولز، مشین لرننگ اور آٹومیشن پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی کا نہیں، سسٹم اور سکیل کا ہے، کیونکہ پاکستان میں یونیورسٹیز اور ریسرچ لیبز ابھی اس لیول پر نہیں جہاں لارج سکیل اے آئی ریسرچ
सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस सेमीकंडक्टर्स डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, फंडिंग लिमिटेशंस और अनस्टेबल टेक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इस ग्रोथ को और भी ज्यादा स्लो कर देते हैं। तो दुनिया की एआई रेस में जब हम देखते हैं कि एआई पर बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का स्केल उसके मुकाबले में काफी छोटा नजर आता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पाकिस्तान इस रेस से बाहर है, बल्कि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्ट हार्डवेयर रेस जैसे चिप्स और डेटा सेंटर में फिलहाल मेजर प्लेयर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल और फ्रीलांसिंग इकोनॉमी में उसके लोग ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं। बहुत से पाकिस्तानी डेवलपर्स एआई टूल्स यूज करके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और यही एक इनडायरेक्ट एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा अगर लीडर्स की बात करें तो पाकिस्तान की पॉलिसी सर्कल्स और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में भी अब एआई और डिजिटल इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस मिल रही है, लेकिन अभी तक वो सेम एग्रेसिव नेशनल बात नहीं बनी जो अमेरिका या चाइना में नजर आती है, जहां एआई को डायरेक्टली नेशनल सर्वाइवल और ग्लोबल डोमिनेंस का टूल समझा जाता है। दोस्तों, एआई की दुनिया में रेस सिर्फ उन मुल्कों की नहीं जो पावरफुल हैं, बल्कि उनकी भी है जो अपने लोगों को स्किल्स देकर ग्लोबल सिस्टम से जोड़ सकती है। पाकिस्तान अभी रेस का लीडर नहीं बना, लेकिन रेस का हिस्सा बनने का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। आज का फैसला कल की ताकत तय करेगा और मैं इस बदलते हुए मुस्तकबिल की हर बड़ी कहानी आप तक लाता रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।